أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب الرسول مدد يا مشايخنا دستور ولا شاء الله فاز أحسن شيخ محمد ناظر حقاني مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع شکر اللہ کا شکر ہے ہمیں پھر سے ایک ساتھ اکٹھا کرنے کے لیے۔ ہمارے ایک ہوجا ہوا کرتے تھے پہلے جو کہ گزر گئے ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے جب یادیں خوبصورت ہوں اور لوگ ان کو یاد کریں تو وہ ان کے لیے رحمت کا سبب بن جاتی۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر دفعہ جب بھی ہم درگاہ گئے تو وہ دروازے پر ہوتے تھے، دروازہ کھولتے تھے اور کہتے تھے اس کا شکر ہے جس نے ہمیں پھر سے ملایا۔ اس وقت ہمارے لیے عجیب ہوتا تھا جب ہم یہ سنتے تھے، یہ سننا کہ اس کا شکر ہے جس نے ہمیں پھر سے اکٹھا کیا، مگر واقعی میں ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا ہے ہر وقت کا۔ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے منٹ یا اگلے گھنٹے کیا ہونے والا ہے، ہم ایک ساتھ اکٹھا ہو پائیں گے اگلے دن یا نہیں، ہمیں نہیں پتا۔ اس میں حکمت ہے، اس لیے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا شکر ہے جس نے ہمیں پھر سے اکٹھا کیا، یہ اللہ ہے جس نے یہ کیا ہے، اور وہی ہے جس نے ہمیں ساری نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ہے۔ ہر منٹ ہر سیکنڈ ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کا بے حد شکر ہے ہر چیز کے لیے۔ یہ دن خوبصورت دن ہیں، رمضان کے خوبصورت دن ہیں، خوبصورت دن ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس کے اکرام میں سے دیا ہے، صحت میں یا بیماری میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر چیز میں، کیونکہ ہر چیز اچھائی ہے اور خوبصورتی ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے یہ فرض ہے کیونکہ جو اس کے شکر گزار ہیں اللہ ان کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے، اور اس سے پہلے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں ایمان کے اور اسلام کے لیے، وہ بڑھے، کیونکہ جب وہ بڑھتا ہے تو سب کچھ بڑھتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے جس سے کہ ساری مشکلات اس دنیا کی ہمارے سامنے نہ آئے، جیسے کہ اس نے ہمیں اپنے اکرام میں سے دیا ہے اس رمضان میں۔ جو بھی دوسری طرح کی مشکلات ہیں آپ اس کو محسوس نہیں کرتے رمضان میں، اسی طرح سے جب آپ کے پاس ایمان ہوتا ہے تو آپ فکر نہیں کرتے کسی اور پریشانی کی یا مشکلات کی۔ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اگر وہ کسی کے دل میں ہے تو اور کسی چیز کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کسی بھی اور چیز کی جگہ ہے دل میں تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ دل صرف اللہ عز و جل کی جگہ ہے، اور کچھ نہیں وہاں پر ہونا چاہیے۔ وہ دل کے علاوہ کہیں اور ہو سکتا ہے، آپ کے ہاتھ میں، پیروں میں ہو سکتا ہے، مگر آپ کا دل صرف اللہ عز و جل کے لیے ہی چھوڑا جانا چاہیے۔
دل اللہ کے محبت کی جگہ ہے، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جگہ، اور ان لوگوں کی جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں قوت عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے انشاءاللہ۔